ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اگر اس طرح کی بگنگ ہوئی ہے، ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ بگنگ ہوئی ہے، تو آبویسلی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان نے کی ہو جس کو اجازت نہیں ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیک ہو گیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بگنگ جو ہے یہ جائز تھی، کسی گورنمنٹ ادارے نے ہی کی اور اس کے بعد ان سے یہ انفارمیشن کسی نے ہیک کر کے چوری کر لی؟ یہ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ ان ٹیکنیکل الفاظ کا مطلب کیا ہے، کہ سیکیورٹی بریچ ہے کس لیول پہ؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی اہم نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں جو ایک ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہیکنگ تھی یا انسائڈر تھے یا کسی نے جائز طریقے سے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا اور بعد میں اس کا سسٹم سے ہیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو انفارمیشن باہر چلے گئی. میرے نزدیک ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. ہم چیزوں کو بہت سمپلی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، تو وہ سیکیورٹی کے لیے کنٹرولز کس طرح کے ہیں اور ان کنٹرولز کو امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کس کے پاس ہے. تو جب تک ہم اس چیز کا تعین نہیں کریں گے کہ ہماری جو وہ کرنٹ کیپیبلٹیز کس طرح کی ہے. نہیں معاف کریے گا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا کی سیکیورٹی تو آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ ایک ریکارڈڈ کانورسیشن کو ڈیٹا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ڈیٹا جو ہے وہ ہر فارم میں ہو سکتا ہے. وہ جو لائیو اسٹریم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بھی ہم جب لائیو بات کر رہے ہیں تو یہ بھی فارم آف دا ڈیٹا ہے. اگر ریکارڈڈ فائل کی صورت میں اگر یہ چیز کہیں بھی پڑی ہے تو وہ بھی ڈیٹا ہے. تو جب ہم سیکیورٹی کنٹرول ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس چیز کا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا کہ وہ جب لائیو ڈیٹا ہے یا جب ریکارڈڈ ڈیٹا ہے. تو ڈیٹا کین بی ان اینی فارم. ٹھیک ہے. نہیں سر، بٹ لائیو ڈیٹا سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اگر گفتگو دو لوگ کر رہے ہوں ایک کمرے میں بیٹھ کے اور وہ ان کو نہیں معلوم کہ وہاں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو لائیو ڈیٹا کہہ رہے ہیں؟ جی 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 مطلب وہ جو ہے وہ ود کنسنٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابھی میری آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ود کنسنٹ ہے، وہ ود آؤٹ کنسنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس کو جو ہے وہ ہمیں جاسوسی کے طریقہ کار یا جو اسپائنگ تھنگز یا اس طرح کی چیزیں کہتی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اے لانگ ہسٹری، مطلب یہ ایک نارمل سی بات ہے، یہ ہوتی چلی آتی ہے. تو سر آپ کے خیال میں what went wrong here and what needs to be done؟ میرے خیال میں تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آلدو کہ اس وقت جس طرح سے یہ ڈارک ویب کا جب ایلیمنٹ اس کے اندر ایڈ ہو گیا تو یہ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے سچویشن. وہ خطرناک جو ہے وہ ڈارک نیٹ کی وجہ سے جو ہے یہ ڈارک ویب کی وجہ سے نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پہلے بھی لیکس ہوتی رہی ہیں، آڈیو ریکارڈنگ، آڈیو لیکس ہمارے پاس پوری ہسٹری ہے. کم از کم پچھلے 30 سال سے تو میں سنتا آ رہا ہوں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی کبھی کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تو گفتگو کبھی بھی آج تک لیک نہیں ہوئی، ہمیشہ فون کالز کی ٹیپنگ کی ہم بات کرتے رہے ہیں. جی 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 نہیں دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ فون کال کی ٹیپنگ کو بھی سیریس نہیں لیں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی اس طرف جو جا سکتی ہیں. مطلب ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک طریقے سے تو جو نا وہ انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے انفارمیشن جو لیک نہ ہو. ہم اس چیز کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. اگر کہیں سے سر یہ بتائیں کہ اس طرح کی جو ابیلٹی ہوتی ہے ریکارڈ کرنے کی کانورسیشن، وہ کیا صرف اداروں کے پاس ہوتی ہے، مخصوص ادارے، یا وہ عام انسان بھی کر سکتے ہیں؟ آئی مین obviously فارنرز بھی یہاں جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں انفارمیشن، بٹ یہاں آپ کے خیال میں کیا انڈیویجولز آر آلسو انوالوڈ یا اٹ کین اونلی بی ویل ایکوپڈ آرگنائزیشنز؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی انڈیویجول کا واقعہ نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے ویل آرگنائز پورا ایک جو گروپ جو ہے ایکسپیکٹ. مجھے یہ کسی انڈیویجول کی ایکٹیویٹی لگتی نہیں ہے. مطلب کر سکتے ہیں لیکن انڈیویجولز کا اتنا بڑا والیوم ہوتا نہیں ہے. اگر انڈیویجول جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کا والیوم اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے، ان کی سیویریٹی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ پورا ایک جو ویل آرگنائزڈ ویل پلان. What needs to be done sir very quickly, we've run out of time. ذرا جلدی سے اگر آپ یہ بتا دیں، وقت کم ہے، کہ اب کرنا کیا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایک تو سیکیورٹی کی بیسکس کیا ہمیں اپنی جو تھوڑی سی سیدھی کرنی چاہیے.
سرکاری اداروں کو لے کے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اس چیز کو جو انڈرسٹینڈ کریں. انویسٹیگیشنز جیسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے، لیکن جے آئی ٹی میں بھی جب وہ بات کر رہے ہیں کہ یار اس کے ہیکنگ یا تھیفٹ، ڈیٹا تھیفٹ کے اوپر جو انویسٹیگیشنز ہوگی، بھائی ریکارڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور اس طرح کی ریکارڈنگ کے لیے کس طرح کی کیپیبلٹیز اگر کسی کے پاس ہو اتنے لمبے عرصے تک، تو وہ پھر کون کر سکتا ہے، اور اس طرح کی کیپیبلٹیز کن کن کے پاس ہے. اور سیکنڈلی جو وہ جیسے ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر اس طرح کی جو جاسوسی کے ڈیوائسز اگر ہیں یا نہیں ہیں، تو میرے خیال میں یہ اگر اس طرح سے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس میں سے میرا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اسپائنگ گیجٹس ابھی تک وہاں پر ہے، یہ صرف اور صرف جو نا وہ آپ کہہ لیں کہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. کیونکہ جب بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تو جاب ڈن ہونے کے بعد وہاں سے ساری چیزیں جو ختم کر دی جاتی ہیں. تو یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یا اس کی انویسٹیگیشنز کو اچھے طریقے سے کس طرح سے جو وہ لیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اتنی فلش طریقے سے جو انویسٹیگیشنز کو آگے بڑھائیں گے. اور سیکنڈلی ہمارے ہاں جو وہ ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا آپس میں جو کوآپریشن ہے وہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. مجھے یہ بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ جو سامنے آ جائے.